بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ معیشت تباہ ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ ہمیں وزیر اعظم تو ایماندار مل گیا، بھارت نے کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا اور اب ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، تو کیا ہوا؟ وزیر اعظم تو ایماندار ہے اور اب کرونا سے لوگ مر رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ وزیر اعظم تو ایماندار ہے، تو اتنی سی قربانی تو دینا بنتی ہے۔ آج آٹے، چینی اور پیٹرول کا بحران ہے، تو کیا ہوا؟ وزیر اعظم تو ایماندار ہے، تو اہلیت اور قابلیت کو اگر ایک سائڈ پر رکھے، ویژن اور تقریروں کو دیکھے تو وہ زبردست ہیں۔ تو کیا ہوا اگر فیصلے بھی الٹ پڑ رہے ہیں، نتائج درست نہیں آ رہے، تقریریں اور پریس بریفنگ تو زبردست ہو رہی ہیں، یعنی نہ ترقی ہمارا مسئلہ ٹھہری، نہ گروتھ ریٹ سے ہمیں کوئی دلچسپی ہے، نہ سڑکیں، پل یا ترقیاتی کام ہمیں پسند ہیں، نہ سی پیک سے ملک کی تقدیر بدلنا ہمیں گوارا تھا۔ ہمارا تو مسئلہ ہی کرپشن ہے، آدھا ملک کرپشن نے تباہ کر دیا اور باقی رہا سہا کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر تباہ کرنے چلے ہیں۔ لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ پرائم منسٹر تو ایماندار ہے، پہلے قرضے ملک کی جی ڈی پی کا 70% تھے، اب 90% ہے، تو کیا ہوا؟ وزیر اعظم تو ایماندار ہیں، پہلے قوم پریشان تھی کہ لیڈر اچھے نہیں، اگر اچھا لیڈر ملے گا تو ملک کو قوم کی قسمت بدل کے رکھ دے گا۔ اب اچھے لیڈر یہ فرماتے ہیں کہ لوگ اچھے نہیں، اور موجودہ صورتحال کے ذمہ دار عوام ہیں جنہیں روزانہ اچھے اور قیمتی مشورے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اس پر عمل نہیں کرتے اور عوام غلط ہیں، جبکہ پرائم منسٹر تو ایماندار ہیں۔ لوگ خام خواہ وزیر اعظم کو آج کل موجودہ صورتحال کا بھی ذمہ دار قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ صورتحال دنیا کے کئی ممالک میں ہے، کرونا کسی کا نہیں ہے، لوگ وہاں بھی مر رہے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا طبی ماہرین اور ڈاکٹروں کے مشورے پر چل رہی ہے، WHO کی ہدایات کو مد نظر رکھ کے چل رہی ہے، لیکن ہمارا سارا زور نقل مارنے پر ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نقل مارنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ 1.5-2 سال سابقہ حکومتوں کی نقل مار مار کر کام چلاتے رہے، انہی کے منصوبوں پر اپنی تختیاں لگاتے رہے اور دانت سمیٹتے رہے۔ اب کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے بھی نقل پالیسی سے کام لیا جا رہا ہے، یعنی کرونا وائرس کے حوالے سے بھی، یعنی وبا کے حوالے سے بھی یہ کوشش کی گئی کہ جو دنیا کر رہی ہے وہ ہم کریں، یعنی دنیا کی نقل ماری جائے۔ جب دنیا لاک ڈاؤن کی طرف گئی تو ہم بھی لاک ڈاؤن پر چلے گئے، جب دنیا نے پبلک گیدرنگ پر پابندی لگائی، سماجی فاصلوں کی بات کی، تو ہم نے بھی اس پہ عمل کیا، اس کے پیچھے چل پڑے۔ لیکن جب دنیا نے لاک ڈاؤن نرم کیا تو ہم بھی لاک ڈاؤن نرم کرنے چل پڑے، اور بنیادی غلطی یہی ہے کہ دنیا نے تو لاک ڈاؤن اس وقت ختم کیا جب ان کے ہاں وبا کم ہو رہی ہے یا اس کا زور ٹوٹ رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں لاک ڈاؤن اس وقت ختم کیا گیا جب وبا اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے۔ تو اصل میں کنفیوژن ہی حکمران جماعت کا ٹریڈ مارک بن گئی ہے، اور جب سے خان صاحب کی حکومت اقتدار میں آئی ہے ان پر کنفیوز ہونے کا لیبل لگا ہوا ہے۔ آسان لفظوں میں اسے قول و فعل کا تضاد، اور اس سے بھی آسان لفظوں میں کہیں تو کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ اور ہے، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ عقل نہ کاٹا ہے، یعنی خان صاحب کرونا پر کنفیوژن نہ پھیلاتے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ان کی حکومت ہے۔ اب نئی تھیوری یہ آئی ہے کہ ملک میں پیٹرول سستا کیا تو پیٹرول کا بحران پیدا ہو گیا، کراچی سے پشاور تک لائنیں لگی ہوئی ہیں، یعنی پیٹرول پمپوں پر پیٹرول نہیں ہے۔ یہ آسان سا کام تھا، کبھی پاکستانی تاریخ میں پیٹرول کا بحران یا اس کا مسئلہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے نہیں کیا گیا، لیکن اب یہ مسئلہ FIA سے حل کرایا جائے گا، کیونکہ ملک میں پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ تو کبھی آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران، کبھی گندم کا بحران، کبھی کسی اور چیز کا بحران، اب قوم کو پیٹرول کے بحران کا سامنا ہے، پیٹرول کے لیے عوام کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وزیر اعظم تو ایماندار ہے، انتظامی نااہلی، یعنی بحران اگر پیدا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی انتظامی نااہلی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو بحران در بحران در بحران ہے۔ تو کیا ہوا؟ وزیر اعظم تو ایماندار ہیں۔ آج کل ہمارے پڑوسی ملک بھارت کا بہت جی چاہ رہا ہے کہ ان کے لوگ ایک بار پھر پاکستان میں مہمان نوازی، خاص کر چائے کا لطف اٹھائے۔ یہ بڑی مشہور چائے ہے اور بڑی قیمتی چائے ہے۔ جس طرح بھارت پر خصوصاً مقبوضہ کشمیر بارڈر پر بھارت فال فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے، اور 9 جون کو بھی یہ کوشش کی گئی کہ
کہ کسی طرح بارڈر گرم کیا جائے. انڈیا کی طرف سے پاکستانی بارڈر پر فائرنگ کی گئی, کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. ان حالات میں جب دنیا کو کرونا جیسے سب سے بڑے دشمن کا سامنا ہے اور بھارتی عوام بھی بری طرح اس کا شکار ہو رہے ہیں, بھارت کی طرف سے مسلسل سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ جاری ہے, اور یہ بات دنیا کو اچھی طرح معلوم ہو چکی ہے کہ یہ حرکتیں, یہ شرارتیں کون کر رہا ہے. بھارتی حکومت خصوصاً نریندر مودی جو ایک مقبول لیڈر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس لیڈری کے چکر میں, اس مقبولیت کے چکر میں کچھ ایسے قدم اٹھا لیے ہیں کہ اب ان کا وہ جو عروج تھا وہ روح بزوال ہے. ان کا پاپولیرٹی گراف گر چکا ہے, ساکھ گر رہی ہے. چونکہ ان کا یہ لاسٹ آخری دور حکومت ہے تو وہ کوئی مارکۃ العراق کارنامہ سر انجام دینا چاہتے ہیں. اب چائنا, جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ چین وہ ملک ہے جس نے لڑے بغیر, جنگوں کے بغیر ترقی کا سفر طے کیا ہے, اور اب بھی چین کو کوئی شوق نہیں کہ کسی ملک کے ساتھ وہ جنگ کرے, وہ ٹریڈ پہ بلیو کرتے ہیں. تو اسی خیال کے تحت بھارتی فوج چین کے ساتھ الجھ گئی اور نیپال کے ساتھ بھی میچ ڈال لیا. اور پھر ہم نے سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھی بہت ساری کہ وہاں پہ لداخ میں کیا ہوا. لداخ میں چینی فوج کے ہاتھوں پھر جو بھارت کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. دونوں جگہوں پر ناکامی ہوئی. الٹا بھارت کے ہاتھ سے لداخ کا تقریباً 60 کلومیٹر 60 کلومیٹر کا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا. تو اب غصہ پاکستانیوں پر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حالانکہ اچھی طرح معلوم ہے 2019 27 فروری کو ایک تاریخ لکھی جا چکی ہے. بھارتی پائلٹ ابھی نندن اور پاکستان کی چائے, یعنی وہ جو چائے سے توازہ کی گئی تھی, جب 2 بھارتی جہاز پاکستان آئے اور مار گرائے گئے, اور ان میں سے ایک ابھی نندن پاکستان کے ہاتھ لگ گئے تھے, لیکن پاکستان نے انہیں چائے وائے پلا کر بھارت کے حوالے کر دیا. تو تاریخ کا یہ یادگار کردار ہے. اتنے چھوٹے سے انکاؤنٹر سے بھی دنیا کو یہ علم ہو گیا کہ پاکستان کی جنگی صلاحیتیں اس خطے میں کتنی زبردست ہیں. اب چونکہ پاکستان میں معاشی صورتحال کچھ زیادہ اچھی نہیں اور کمزور معیشت کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی جاتی, شاید اسی خیال کے تحت ایک بار پھر بھارت داؤ آزمانے کی اور پچھلی پٹائی کی, وہ کہتے ہیں بدلہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے, انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو خود تو گھاس پھوس کھا لیتی ہے, اور ہم نے ایٹم بم بھی ایسے بنایا تھا, ہم پہ پابندیاں لگی تھی تو بھی ہم نہیں گھبرائے تھے. تو ہم تو گھاس پھوس بھی کھا لیتے ہیں لیکن اپنی فوج کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھتے ہیں, اور جتنی پروفیشنل آرمی ہمارے پاس ہے اس کا اعتراف پوری دنیا حتیٰ کہ امریکہ بھی کرتا ہے. یہ درست ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے پاکستان کے اندر فوج کے حوالے سے, ان کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے حوالے سے لوگوں کے گریونسز ہیں, لیکن ایسے نہیں کہ کسی کو اپنی فوج پر اعتماد نہیں, اور کسی کو اگر یہ بھی شک نہیں کہ ہماری فوج پوری دنیا کی جو فوج ہے, بڑی سے بڑی فوج, اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. حتیٰ کہ امریکہ بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہے. تو اب اگر بھارت نے کوئی غلط فہمی پال لی ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کہیں کوئی نہ کوئی پنگا, لڑائی جھگڑا کیا جائے, تو میرا گمان یہ کہ شاید اس بار ہمارا جواب پہلے سے زیادہ سخت ہوگا, اور اب کی بار شاید توازہ کے لیے چائے بھی موجود نہ ہو. تو میرا مشورہ یہ ہے, اور مجھے امید ہے کہ بھارتی عوام بھی اس مشورے کو پسند کریں گے, کہ پلیز اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. اور یہ نعرہ صرف کرونا کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ بھارتی حکومت اور بھارتی افواج کے لیے بھی ہے کہ اسٹے ہوم اینڈ اسٹے سیف. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ خاتون جس نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر بہت سنگین الزامات عائد کیے, سنتھیا رچی, وہ اب کیا کہہ رہی ہیں, اور ان کے حوالے سے ECL کے میں ان کا نام ڈالنے کے لیے وزارت داخلہ کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اس کے علاوہ اور بھی ہم موضوعات ہیں, کرونا کی اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے کہ ملک میں کرونا کے حوالے سے کیا فگر ہے. ویسے ایک اطلاع میں آپ کو دیتا چلوں کہ آج پاکستانی تاریخ میں ایک روز کے دوران سب سے زیادہ کرونا وائرس کے مریض دریافت ہوئے, یعنی تعداد جو ہے وہ 5000 سے کہیں زیادہ ہے. ایک روز میں پاکستانی 5-5.5 ہزار پاکستانیوں کا کرونا ٹیسٹ جو ہے مثبت ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی. یہ دعویٰ کیا ہے امریکی خاتون
संथिया रिची ने, जिन्होंने इन दिनों पाकिस्तान में हंगामा मचा रखा है। संथिया रिची कहती है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। अमरीकी खातून पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट को एक्सपोज करने की धमकी दे रही है, या इसके इरादे कुछ और हैं, ये तो नहीं पता, मगर लगता यूं है कि बात सिर्फ 2-3 लोगों पर एलिगेशन से खत्म नहीं होगी। ये मामला अब आगे चलेगा, किस किस का नाम आएगा या कौन कौन बदनाम होगा या उसे बदनाम करने की कोशिश की जाएगी, ये तो नहीं मालूम, मगर लगता यूं है इस तरह अवाम पर कोरोना और ज़रूरी इजनास पर टिड्डी दिल नामी बीमारी हमलावर हो चुकी है, इसी तरह अब खवास यानी एलीट पर संथिया रिची हमलावर हो चुकी हैं। और दाखिली सूरत हाल में जिस तरह का मैस क्रिएट हो चुका है, यानी पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल में जिस तरह सियासत के अंदर बहुत सारे इल्ज़ामात और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वो सूरत हाल किसी भी तरह अनारकी से कम नहीं है। अंदरूनी सूरत हाल में भी मसाइल हैं और बैरूनी सूरत हाल भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। अब संथिया रिची के बकौल वो DG/FIA से राब्ते में है। अब ये नहीं मालूम कि वो बाकायदा कंप्लेन कर चुकी हैं, यानी उनकी कोई FIR दर्ज हुई है, या राब्तों का पस मंज़र कोई और है। तो याद रखने वाली बात यह कि FIA के सरबराह भी आजकल वाजिज़ हैं, जो बड़े बड़े केस और बड़ी बड़ी पार्टियों को चुटकियों में निपटाने की महारत रखते हैं। तो संथिया रिची अपना केस कानूनी फोरम पर लड़ने से ज़्यादा इस वक्त सोशल मीडिया पर एक्टिव है, सोशल मीडिया पर केस लड़ रही है। ट्विटर पर वो मुसलसल सरगर्म है और हर 2-4 मिनट बाद या घंटे बाद उनका ट्विटर जरूर आ जाता है। और फिलहाल उनका निशाना यानी टारगेट पीपल पार्टी के लोग हैं, जिनके मुताबिक उनका दावा ये है कि उन्होंने संथिया रिची का फ़ोन नंबर पब्लिक कर दिया है, तो लोग उस फ़ोन पर उन्हें मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं, खासकर पीपल पार्टी के लोग। इसके अलावा उन्होंने अपने सहाफ़ी होने की भी पहली बार तरदीद कर दी है। और अब ये बड़ा सवाल है कि उन्होंने वो सहाफ़ी है या नहीं है, इस पर मैं आगे चल के बात करूँगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें डिपोर्ट करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। अगर वो गलत हैं तो फिर उनके खिलाफ केस होना चाहिए। वो ये कहती है कि मेरा नाम ECL में डालने का मुतालबा क्यों नहीं किया जा रहा, तो आज ये भी उनका मुतालबा पूरा कर दिया गया है। यानी कायमा कमेटी बराए वजारत दाखिला ने वजारत दाखिला को एक लेटर लिख दिया आज कि जनाब संथिया रिची का नाम ECL में डालें, क्योंकि संथिया खुद कहती हैं कि अगर मैंने कोई गलत इल्ज़ाम लगाया है तो मैं इसके नताइज भुगतने को तैयार हूँ। अब उन्होंने ये ट्वीट किया कि वो सहाफ़ी नहीं है, जबकि उनके ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि वो दी न्यूज़ इंटरनेशनल साउथ एशिया मैगजीन और ट्रिब्यून से मुंसलिक है, जिससे उनकी तादाद बयानी भी सामने आई है। अगर वो सहाफ़ी नहीं है तो इतना अर्सा पाकिस्तान में करती क्या रही है, ये बहुत अहम सवाल है। अब आज उनके बयान के बाद ये वाज़ह हो चुका है कि सिर्फ रहमान मलिक से जिनसी ज़्यादती पर इंसाफ उनका मकसद नहीं है, असल मकसद कुछ और है। अब वो मकसद क्या है, वो कब सामने आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इरादे दुरुस्त नहीं लगते। असल मकसद यही लगता है कि बहुत से लोगों के गले में बदनामी का तोक डालना है, वरना ये ना फरमाती कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एडिटर भी रहे दी न्यूज़ के और बहुत से अंग्रेज़ी और उर्दू जराइद के भी, रोज़नामों के सलीम बुखारी तजिया निगार हैं, ऑन द फ्रंट में तजिया कर रहे हैं मुल्की हालात का और मौजूदा सिचुएशन का। वॉच दिस। इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये समझता है, उसकी विजडम में, जो वो 2010 मुल्कों के मुकाबले में वाहद विजडम का मीनार है वो, कि लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कौम तो बिल्कुल फॉलो कर रही है अपने लीडर को इन लेटर एंड स्पिरिट। देखिए, गुजारिश ये है जी लॉकडाउन को हमारे यहाँ इंटरप्रेट इतना गलत किया गया है कि जैसे ये सारी ज़िंदगी के लिए है और लोग भूखों से मर जाएंगे। मुझे तारीख 70 साल की हमारी होगी, मुझे बताइए किस वक्त लोग जो है भूखों से मरे। यहाँ ज़लज़ले भी आए, यहाँ सैलाब भी आए, कुछ भी हो, ये कौम अपने साथ बैठे हुए आदमी को भूखा मरने नहीं देगी। इसको तो उन्होंने एक तरफ रख दिया, लेकिन चूंकि उनकी अपनी विजडम में लॉकडाउन बेमानी चीज़ थी, उन्होंने इस कौम के साथ जो जुल्म किया है वो नज़र आना भी शुरू हो गया। और अल्लाह हमें बचाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करे। जिस रफ्तार से हम उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां इटली और ब्राज़ील और पता नहीं क्या बना जा सकता है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। इसका सारा कसूर सिर्फ एक आदमी का है। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, इसलिए कि अगर इमरान खान साहब इस डिनाइल मोड में ना होते तो जिस तरह सिंध में कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कुछ सितारे तोड़ लाए थे वो, लेकिन उसको अंडू करने का जो कमाल दिखाया है इमरान खान साहब और उनकी वज़रा की टीम ने, वो भी हमारे सबके सामने
ہیں. اب WHO اب جو کہہ رہا ہے, یہ بات تو میڈیا, پاکستان کا میڈیا انتہائی ذمہ داری کے ساتھ پچھلے 3 مہینے سے یہی کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے اس لاک ڈاؤن کو نہ کھولیں. اگر آپ کو یاد ہو کامران, پہلے جب 26 فروری کو پہلا کیس یہاں رپورٹ ہوا تھا تو قوم ڈری ہوئی تھی, لوگ بغیر کسی کے کہے اپنے گھروں میں چھپے ہوئے تھے. بالکل. لیکن جب ایک ملک کا پرائم منسٹر اپنی 31 تقریروں میں یہ کہے کہ لاک ڈاؤن بے معنی بات ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا, جس نے مرنا ہے اس نے مرنا ہی ہے, تو پھر یہی حال ہوگا جس کا ہمیں آج سامنا ہے. دیکھیے, جنہیں اقتدار مل جاتا ہے وہ خود کو عقل کل سمجھنے لگتا ہے, اور یہ کوئی حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں. یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب اقتدار میں آتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں. ویسے بھی جس کے پاس کرسی ہوتی ہے وہ خود کو بالکل رائٹ سمجھتا ہے, دوسرے کو رانگ سمجھتا ہے. اب کرونا کے مسئلے پر حکومت کچھ کہتی ہے, ڈاکٹر کچھ کہتے ہیں, اور میڈیا کرونا کے حوالے سے آگاہی پھیلاتا رہا ہے, لیکن حکمران جماعت کے لوگ متضاد بیانات سے لوگوں کو کنفیوز کرتے رہے ہیں. یعنی میڈیا نے جتنا اہم رول پلے کیا ہے کرونا وائرس سے لوگوں کو آگاہ کرنے میں, اس کے برعکس جو سرکاری آفیشیل بیان آئے ان کو اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر کنفیوز نظر آتے ہیں. تو جن لوگوں کی نظر میں ڈاکٹر بھی غلط ہوں, میڈیا بھی برا ہو, اور عوام تو سب سے زیادہ برے کہ وہ کرونا سے بچنا نہیں چاہتے, تو پھر انہیں کیا کہا جائے. تو خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو ان سے لوگوں نے ہاتھ باندھ کر گزارش کی تھی کہ خان صاحب سوچ سمجھ کر اور کیلکولیٹ طریقے سے بولا کریں, ناپ تول کے بولیں, کیونکہ وزیر اعظم کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ بہت قیمتی ہوتا ہے. لوگوں کی قسمت تقدیر بدل سکتا ہے. وزیر اعظم کا ایک سٹیٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں اربوں روپے لا سکتا ہے اور اربوں روپے ضائع کرا سکتا ہے. تو وزیر اعظم کی غیر محتاط گفتگو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور میرے نزدیک تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. وزیر اعظم کے منہ سے جو نکل جائے اس کو پوری ریاستی مشینری فالو کرتی ہے, اسے درست ثابت کرنے چل پڑتی ہے, چاہے پرائم منسٹر نے غلط ہی فیصلہ کر لیا ہو, چونکہ لوگ پابند ہوتے ہیں ان کے ماتحت کام کرنے کے. یعنی ان کے ماتحت جو لوگ ہیں وہ ان کے آرڈر کو اوبے کرنے کے پابند ہوتے ہیں. تو یہی کچھ ہمارے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. پرائم منسٹر صبح کچھ فرماتے ہیں, شام کو مزاج کچھ اور ہوتا ہے, 2 دن بعد صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. معیشت پر غیر محتاط بیانات, پھر بیوروکریسی کے حوالے سے بیانات, اب کرونا وائرس پر لاک ڈاؤن کے مسئلے پر غیر محتاط بیانات کی وجہ سے اگر لوگ ان پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور انہیں موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بھی ٹھہرا رہے ہیں, تو اس کی وجہ صرف ان کا مسلسل بولنا اور غیر محتاط بولنا ہے. اور قائد حزب کے خلاف شہباز شریف کل نیب کے سامنے پیش ہوئے, وہاں پہ کیا ہوا؟ عمران خان اینکر بھی ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ بھی ہیں, وہ کچھ سٹوری بتا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. واچ عمران خان. کہ آپ کلیم کر رہے ہو کہ یہ نہیں ہوا تھا, ہم کریں, تو یہ کیمرہ آپ کی بھی سیفٹی ہے اس میں, تو اس کو آپ یہاں پہ موجود رہنے دیں. جس میں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کافی فلیئر اپ ہو گئے اور بہت غصے میں آ گئے تھے آج, لیکن نیب والوں نے کیمرے بند نہیں کیے, بلکہ مجھے وہ نیب کے ایک آفیسر نے شہباز شریف صاحب کو یہ کہا بیچ میں کہ میاں صاحب یہ جو ہے نا, اگر آپ کو یعنی پرابلم ہو رہی ہے, آپ کی پارٹی کے لوگ اور آپ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو پبلک کر دیں. ہم نے تو یہ بھی سنا آپ لوگوں کے منہ سے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ٹی وی پہ چلا دیں. نیب کی انویسٹیگیشن یہ کل پرسوں بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہے تھے لائیو کریں اس کو, یہ جو شہباز شریف صاحب پیش ہوتے ہیں یہ 3-4 دن پہلے, شہباز شریف صاحب نے اس کو ڈینائی کیا. وہاں شہباز شریف صاحب نے وہاں پہ ڈینائی کیا, انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ایسے ہو, ہم تو ٹی وی پہ بحث کی بات کرتے ہیں, ہم تو بات کرتے ہیں ٹی وی کے اوپر مناظرہ کروا لیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ والی فوٹیج اٹھا کے جو ہے وہ آپ ٹی وی کے اوپر دکھا دیں یا آپ اس چیز کو جو ہے اس کی فوٹیج بنائیں. تو یہ شہباز شریف صاحب نے بالکل ایک مختلف موقع وہاں پہ دیا, انہوں نے کہا کہ یہ فوٹیج یہاں پہ نہیں, یہ فوٹیج آپ نہ بنائیں. اس کے اوپر کافی یعنی وہ جو وہاں پہ 1.25 گھنٹے کی ملاقات ہے, 10 منٹ تقریباً پہلے بات ہوئی تھی خیر و عافیت کے بعد, اور اس 10 منٹ کے بعد شہباز شریف صاحب نے اگلے 5 سے 7 منٹ اسی چیز کے اوپر جھگڑا کیا کہ آپ یہ کیمرے بند کریں. تو نیب والوں نے کہا جی ہم تو یہ کیمرے بند نہیں کریں گے, یہی ہماری بھی سیکورٹی ہے اور یہی آپ کی بھی جو ہے وہ حفاظت ہے, یہ ہم دونوں کے لیے یہاں موجود ہے کیمرے. سوال یہ ہے کہ نیب کو کیمرے لگا کر شہباز شریف سے گفتگو کی ریکارڈنگ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا نیب اس کارروائی کی ریکارڈنگ کہیں اور کسی اور کو دکھانا چاہتا ہے؟ کیونکہ نیب والوں پر بھی تو یہ شبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹھیک تفتیش نہیں کرتے یا ملزمان سے انہوں نے ملی بھگت کی ہوئی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کو اس شبے کی بنیاد پر اپنی نوکری یا پھر عزت خطرے میں نظر آ رہی ہے.
کیونکہ نوکری تو نہیں, عزت والی بات زیادہ اہم ہے, کیونکہ پہلے بھی ایک ٹریلر تو چل چکا ہے اور اس کی فلم کہیں نہ کہیں پڑی ہے جو کبھی بھی ریلیز ہو سکتی ہے, تو اس سے بچنے کے لیے اب دوسروں کی فلمیں بنانا ضروری ہو گیا ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ اب جو فلم بنی ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر کسی وقت ریلیز کر دی جائے, کیونکہ بقول رپورٹر عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ریکارڈنگ کرنے پر غصے میں آ گئے تھے. وہ ظاہر ہے جب اس طرح کی چیز ہوگی تو embarrass ہوں گے, تو بظاہر شہباز شریف سے کیمرے لگا کر ریکارڈنگ کرنے کا مقصد ان کی تذلیل کرنے یا انہیں embarrass کرنے کے سوا کچھ نہیں تھا. انکوائری یا سوالات کے مرحلے پر ریکارڈنگ کی کوئی مثال موجود نہیں ہے, خاص کر نیب میں, کیونکہ اس کی کوئی آئینی یا قانونی اجازت بھی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود نیب نے ان کی ریکارڈنگ کی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ظاہر ہے وہاں شہباز شریف نے وہ embarrassment فیل کی ہوگی اور وہ غصے میں بھی آئے ہوں گے, ریئیکٹ بھی کیا ہوگا, اور نیب والوں نے صورتحال کو انجوائے کیا ہوگا. تو اب یہ فلم کہیں نہ کہیں موجود ہے, اگر کوئی بات ہاتھ سے نکلتی دکھائی دی تو ہو سکتا ہے یہ فلم بھی مارکیٹ میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بجٹ قریب ہے اور بجٹ کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. قومی اسمبلی کا بھی سیشن ہوا, اس میں بھی بات ہوئی اور نارمز طے کیے گئے کہ کس طرح قومی اسمبلی میں لوگ آئیں گے جائیں گے. تو بہت ساری چیزیں بجٹ کے حوالے سے بھی میچور ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے. لیکن ملکی اکانومی کے اوپر ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن نے کچھ اہم باتیں کی ہیں, ان کی باتیں بھی دیکھتے ہیں. ندیم ملک کے ساتھ گفتگو میں کیا کہا ڈاکٹر اشفاق. جنوری 2000 سے سن 2000 سے کہ چاہے وہ 60 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو یا 160 روپے ایک ڈالر کے برابر ہو, ہمارا ایکسپورٹ ایک نیرو رینج میں موو کرتا ہے. 1.7 بلین ڈالر پر منتھ سے لے کر 2.3 بلین ڈالر پر منتھ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھا, لیکن ہم نے ڈیویلویشن کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اس کی وجہ سے 5000 سے زیادہ ارب کا ڈیٹ, پبلک ڈیٹ ہم نے چڑھا دیا. تو ان دونوں کو آپ ایڈ کر دیں تو تقریباً 6535 بلین کا ٹوٹل جو ہے یہ کاسٹ اکانومی پہ آیا. اس کو آج کے ایکسچینج ریٹ سے کنورٹ کر دیں 40 بلین ڈالر بنتا ہے تقریباً. اور یہ جو کرونا کا امپیکٹ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے کچھ اندازہ لگایا ہے کہ اس کا کتنی نقصان ہے اکانومی کو؟ نہیں, یہ تو پری کرونا کے پیریڈ تک کا ہے. یہ پری کرونا پیریڈ تک کا اس میں کرونا کا کوئی رول نہیں ہے ابھی. 40 ارب ڈالر یہ 30 مارچ تک کا میں نے جو ڈسکاؤنٹ ریٹ اور ڈیویلویشن کا امپیکٹ دیکھا ہے 30 مارچ تک. تو ڈاکٹر صاحب اس میں اگر کرونا کا امپیکٹ بھی شامل کر دیں, 30 مارچ اس میں کرونا کا امپیکٹ شامل کر دیں تو ان امپلائمنٹ اور جی ڈی پی پہ جو کچھ ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا بنے گا ہمارا؟ نہیں, یہ تو پھر دیکھیں نا, میں یہی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ہاتھ باندھ دیے گئے. یہ ریسورسز ہمارے پاس ہوتے تو پرائم منسٹر زیادہ طریقے سے کام کر سکتے تھے, ریلیف بھی ہاتھ کس نے باندھے سر؟ بہت کچھ کر سکتے تھے. پرائم منسٹر تو خود لیڈر ہے اس معاملے میں, ان کے ہاتھ کس نے باندھے؟ کس نے باندھے؟ یہی جو آپ کے جو لوگ تھے جو اس پالیسی کے انچارج ہیں, جنہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھا کے رکھا, جس نے کرنسی کو ڈیویلو کیا, یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں. پرائم منسٹر کو پوچھنا چاہیے. ہم چیختے رہے, چلاتے رہے. روپے کی قدر میں جب کمی کی گئی تھی تو اس کے لیے جو ہمارے ماہرین معیشت تھے, خاص طور کے جو دائیں بائیں اکانومسٹ بیٹھے تھے, ان کا یہ موقف تھا کہ اس سے ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی, ٹریڈ میں اضافہ ہوگا. تو نہ تو ایکسپورٹ بڑھی نہ ٹریڈ ٹھیک ہوئی, الٹا ہم نے قرض اور سود میں اضافہ کر لیا اور مہنگائی نے الگ عوام کی کمر توڑ دی. تو کرنسی کو ڈی ویلیو کرنے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانے کے ذمہ دار اگر وزیر اعظم نہیں اور فیصلے کرنے والے کوئی اور ہیں, حکومت کوئی اور چلا رہا ہے, تو پھر کس بات کے وزیر اعظم ہیں؟ کیونکہ پرائم منسٹر کا عہدہ کوئی اعزازی عہدہ نہیں ہوتا. یہاں کام کرنا پڑتا ہے, فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور چیف ایگزیکٹو کو فیصلے اون کرنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ فیصلے خان صاحب کی مرضی سے نہیں ہو رہے یا انہیں اس سے لا علم رکھا جا رہا ہے, وہ غلط فہمی پر ہیں. البتہ یہ سوال موجود ہے کہ ان کی سمجھ کتنی ہے. اگر سمجھ میں کمی ہے, یعنی بہت سی چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا, خان صاحب کو بھی نہیں ہو سکتی, معیشت میں خان صاحب ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے, تو پھر جب کسی کو پتہ نہیں
تو وہ ہاں میں ہاں ملانے کے سوا کر کیا سکتا ہے؟ ویسے تو یہ تاثر موجود ہے کہ معیشت کا معاملہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے. بہت سے معاشی ارستو انہیں تحفے میں دیے گئے تھے، اور وہ اس وقت دیے گئے تھے جب ان کے اپنے اکانومسٹ جو کئی سالوں سے کہتے تھے کہ میں جب آؤں گا تو یہ کر دوں گا، پیٹرول سستا کر دوں گا، فلاں کام کر دوں گا، فلاں کام، تو فیل ہو گئے. اسد عمر تو خان صاحب کے معاشی ارستو تو اسد عمر تھے، وہ جب فیل ہوئے تو دائیں بائیں دیکھا تو پھر انہیں بہت سے معاشی ارستو گفٹ ہو گئے. تو آج کل بھی ایک چیف اکانومسٹ تلاش کیا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اب بھی معیشت کو سمجھنے والے لوگ خان صاحب کے آس پاس موجود نہیں ہیں. تو ملک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا کر بھی 2-2.5 سال میں اگر کسی نے کچھ نہیں سیکھا تو اب جو آئے گا وہ بھی آ کے ٹوٹکے استعمال کرے گا اور ہم اس کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے کیونکہ ہم نے کچھ سیکھا نہیں. پھر وہ بھی بستہ اٹھا کر چلتا بنے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ یہ کہتے پھریں گے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں. اور آپ کچھ بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان کرونا اور لاک ڈاؤن اور اس کے علاوہ فنڈز کی تقسیم کے اوپر جو تنازع ہے اسی پر بات کر رہی ہیں شیلا رضا. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتی ہیں، پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے. بالکل سب کو کانفیڈنس میں لے کے لگایا تھا. جب ہم نے لاک ڈاؤن کا اناؤنس کیا تو اس وقت سارے صوبے فوج طلب کر رہے تھے، اور ہمارے دن میں بھی امپوزمنٹ جو تھی وہ سیکنڈ ڈے سے تھی. رات کے 12 بجے فلیگ مارچ ہوا. میں مین روڈ پر رہتی ہوں، اور جب ہم نے اعلان کر دیا، ان کا بھی اسٹیٹمنٹ چلا تھا، اس کے کوئی 1 گھنٹے بعد وزیر اعظم نے آ کے گند مچا دی اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ لفظ نہیں. دوسری بات جو مجھے کہنی ہے، دیکھیں دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے ان سے کہا، وزیر اعظم صاحب سے وزیر اعلیٰ نے بات کی، کیونکہ فردوس شمیم نقوی اپنی بات کر کے چلے گئے اجلاس میں سے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ گورنر کا جو اسپیکر کا اختیار تھا کہ انہوں نے اجلاس آگے کر دیا تھا، اس کا بدلہ انہوں نے اتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے والے اجلاس پہ کیا کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کی بات نہیں سنی. اس میں وزیر اعظم صاحب سے یہ بات کی گئی کہ نادرا سے اور پی ٹی اے سے ہمیں لسٹ دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو راشن کے بجائے ان کے ہاں 3,000 روپے رات کو ہم ان کو ٹرانسفر کر دیں. تو وزیر اعظم نے بس پہلے ان سے کہا گیا کہ لسٹ دے دیں. 2 دن تک یہ ہوتا رہا. پھر انہوں نے کہا کس بات کے لیے، تو ان کو کہا کہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پیسے ٹرانسفر ہو جائیں. بس انہوں نے تو پھر ٹرک کی بتیوں کے پیچھے گھمانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں ہم نے 30 ویلفیئر اور انہوں نے نہیں دی 30 ویلفیئر آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے، گورنمنٹ نے 5,06,000 گھرانوں کو راشن دیا. ٹھیک ہے، میں ذرا آگے اجازت دیجیے شیلا صاحب، ذرا اجازت دیجیے مجھے آگے. آرگنائزیشنز نے جو گورنمنٹ کے ساتھ تھی انہوں نے 6,30,000 گھرانوں کو راشن دیا. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم وزیر اعظم کی طرح ڈبیا دیتے ہوئے لوگوں کی تصویر کھنچوائیں. یہ ہم نہیں کریں گے. دیکھیں، جن کا ڈومین عطیات لینا اور عطیات دینا یا خیرات دینا ہو، وہ کسی اور کو یہ کام کیوں کرنے دیں گے؟ اب فیڈرل گورنمنٹ کو سندھ کے لاک ڈاؤن لگانے پر پرابلم نہیں ہوئی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مراد علی شاہ نے فوری طور پر اقدامات کر لیے، لاک ڈاؤن لگا دیا، کرونا مریضوں کی تلاش کے طریقے سب سے پہلے لاگو کر دیے. جھگڑا تو بعد میں شروع ہوا اور وہ فنڈ لینے اور دینے کا تھا. تو حکمران جماعت کا جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، یعنی سب سے زیادہ تجربہ ہے، وہ عطیات لینے کا ہے. اور پھر سندھ گورنمنٹ اس میں شامل ہو گئی. مخیر وزارات کو سندھ گورنمنٹ نے ساتھ ملا لیا، تو جتنے ڈونر تھے وہ سندھ گورنمنٹ لے گئی. تو یہ بات بری لگ گئی. یعنی کوئی کسی کے چھابے میں ہاتھ مارے گا تو پھر برا تو لگے گا. تو بادی نظر میں فیڈرل گورنمنٹ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے عوام کو اربوں روپے تقسیم کیے، اور سندھ حکومت وہ بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم لوگوں کی مالی مدد کرتے رہے. جبکہ لوگوں سے پوچھے تو زیادہ تر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ امداد سے محروم رہے ہیں. تو اس میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ آسان سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جن کو رقم دی ہے ان کی فہرست وہ جاری کر دیں، اور جن کو سندھ حکومت نے رقم دی ہے، مدد کی ہے، ان کی فہرستیں وہ جاری کر دیں. اور مشکل نہیں ہے، کمپیوٹرائز ڈیٹا موجود ہے، وہ نکالیں اور اس کی وہ لوگوں جاری کر دیں. تو جس نے دیکھنا ہوگا، چیک کرنا ہوگا، وہ کر لے گا. وہ کہتے ہیں نا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. دیکھیں، جن کا ڈومین عطیات لینا اور عطیات دینا یا خیرات دینا ہو، وہ کسی اور کو یہ کام کیوں کرنے دیں گے؟
اب فیڈرل گورنمنٹ کو سندھ کے لاک ڈاؤن لگانے پر پرابلم نہیں ہوئی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مراد علی شاہ نے فوری طور پر اقدامات کر لیے, لاک ڈاؤن لگا دیا, کرونا مریضوں کی تلاش کے طریقے سب سے پہلے لاگو کر دیے. جھگڑا تو بعد میں شروع ہوا اور وہ فنڈ لینے اور دینے کا تھا. تو حکمران جماعت کا جو سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے, یعنی سب سے زیادہ تجربہ ہے, وہ عطیات لینے کا ہے. اور پھر سندھ گورنمنٹ اس میں شامل ہو گئی. مخیر وزرات کو سندھ گورنمنٹ نے ساتھ ملا لیا, تو جتنے ڈونر تھے وہ سندھ گورنمنٹ لے گئی. تو یہ بات بری لگ گئی. یعنی کوئی کسی کے چھابے میں ہاتھ مارے گا تو پھر برا تو لگے گا. تو بادی نظر میں فیڈرل گورنمنٹ وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے عوام کو اربوں روپے تقسیم کیے, اور سندھ حکومت وہ بھی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم لوگوں کی مالی مدد کرتے رہے. جبکہ لوگوں سے پوچھے تو زیادہ تر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ وہ امداد سے محروم رہے ہیں. تو اس میں بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ آسان سی بات ہے, کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے جن کو رقم دی ہے ان کی فہرست وہ جاری کر دیں, اور جن کو سندھ حکومت نے رقم دی ہے, مدد کی ہے, ان کی فہرستیں وہ جاری کر دیں. اور مشکل نہیں ہے, کمپیوٹرائز ڈیٹا موجود ہے, وہ نکالیں اور اس کی وہ لوگوں جاری کر دیں. تو جس نے دیکھنا ہوگا, چیک کرنا ہوگا, وہ کر لے گا. وہ کہتے ہیں نا, ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اور اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی. کرونا وائرس سے پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 83 افراد جاں بحق ہو گئے, جبکہ مزید 5385 کیسز ایک روز میں رپورٹ ہوئے. یہ اب تک ایک روز میں رپورٹ ہونے والی سب سے زیادہ تعداد ہے, جس کے بعد ملک بھر میں کرونا سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 1,13,702 ہو گئی. جبکہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث 2255 لوگ اب تک جان کی بازی ہار چکے ہیں. سب سے زیادہ کرونا کیسز پنجاب میں ہیں. پنجاب میں اب تک 43,460 افراد میں کرونا کی تصدیق ہو چکی ہے. سندھ میں 41,303, خیبر پختونخوا میں 14,527, بلوچستان میں 7,031, گلگت بلتستان میں 974, آزاد کشمیر میں 444, اسلام آباد میں 5,963 افراد میں یہ وائرس پایا جا رہا ہے. کرونا کے باعث وزیر اعظم آفس کا سٹاف بھی محدود کر دیا گیا ہے. ایڈمن کے علاوہ تمام سیکرٹریز کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. عالمی ادارہ صحت کے مراسلے کے حوالے سے مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے عوام کے بہترین مفاد میں بہترین فیصلے کیے ہیں, اور کرونا وائرس کے معاملے پر ہم نے سوچ سمجھ کر اسٹریٹجی اپنائی ہے. حالانکہ پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن انہوں نے نہیں لگایا, کسی اور نے لگایا, اشرافیہ نے لگایا. تو پھر کون سی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی؟ لیکن چونکہ مشیر صحت یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچ سمجھ کر لگایا ہے, اور WHO کو کچھ نہیں پتا. WHO نے صرف وبا کو دیکھنا ہوتا ہے, اس لیے WHO کی تجاویز پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے. تو یہ ہماری حکومت نے آج WHO کو صاف نہ کر دی ہے کہ جناب آپ اپنا کرونا دیکھیں, ہم اپنا کرونا دیکھتے ہیں. تو دنیا بھر میں بھی کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آ رہی. 73,23,516 لوگ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں. ہلاکتوں کی تعداد 4,13,731 ہے. امریکہ کرونا وائرس سے متاثرہ ملکوں میں اب بھی سر فہرست ہے, اور سب سے زیادہ ہلاک ہونے والی تعداد کا تعلق بھی امریکہ سے ہے. اب تک امریکہ میں 1,14,148 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 20,45,000 افراد بیمار ہیں. برازیل میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 7,42,084, 38,497 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. برطانیہ میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 40,883 ہو چکی ہے. ایران میں 8,425 افراد اب تک کرونا کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں. سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک 783 لوگ جو ہے وہ یعنی جان اپنی سے ہاتھ دھو بیٹھے, جبکہ مریضوں کی تعداد 1,08,571 ہے. اس کے علاوہ بھارت وہ ملک ہے جہاں کرونا تیزی سے اوپر جا رہا ہے. آج کے لیے اتنے, کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے. آپ ہمیں سوشل میڈیا کے تمام پیجز پہ ٹویٹر, یوٹیوب, فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہیں, اور اپنی رائے سے بھی نواز سکتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے.